نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا اس کا کفارہ ہو گیا۔ ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سنگر اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سنگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام میں بہت بڑی شخصیات ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر موجود ہیں اور بلا تاخیر میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے محمد سلیم صاحب، آپ جنرل سیکریٹری العابد ایجوکیشنل سوسائٹی ہیں، وائس چیئرمین آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں بہت خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جانی پہچانی مذہبی شخصیت پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں سیاسی شخصیت، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جناب شراز تنولی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شراز صاحب؟ جی اللہ کا شکر، آپ بتائیں۔ اللہ کا کرم ہے، آپ کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور thank آپ you۔ کے ساتھ موجود ہیں جاننا پہچانا ذاکر مستانہ، بہت ہی محبت کرنے والی شخصیت میرے بڑے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ذاکر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ بڑا اللہ کا احسان، دعائیں آپ کی، آپ سب کی، اور اللہ کا احسان، رمضان کی رحمتیں، برکتیں، اور ایک الگ مہینہ، ایک الگ مصروفیات، مزیدار، جسے کہتے ہیں نا مزہ لوٹ لو۔ کیا بات ہے، وہ بہت یقین ظاہر سی بات ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں برکتیں نہیں لوٹیں گے تو کس مہینے میں لوٹیں گے؟ بالکل بالکل۔ اور یہ آدمی کہتا ہے نا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا سمجھ بعد میں آتی ہے، ہائے 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 یہ مہینے، جب یہ مہینہ گزرنے لگتا ہے نا بالکل، تو اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بڑی ایک، جیسے آپ رخصت کرتے ہیں تو بہت دل جو ہے وہ پھر اداس ہوتا ہے، اور دل چاہتا ہے کہ یہی سلسلہ، یہی روزے، یہی نماز، یہی ترتیب، یہی تراویح، یہی ماحول چلتا رہے، یہی واہ واہ واہ، جو محبتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ رہنی بھی چاہیے۔ بالکل بالکل، اچھا فرمایا۔ سر سلیم صاحب، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے بھائی جو کہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ رمضان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو اس کو کس طرح سے منانا چاہیے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے؟ جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، اور میٹرو ٹی وی کا، جیسے کہ ذاکر بھائی نے بتایا کہ رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہم سب یہ جانتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت ہوتا تھا کہ دسترخوان لگتا تھا اور گھر کے سارے افراد جمع ہو کر ایک جگہ کے اوپر کھانا کھاتے تھے۔ بالکل، لیکن آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجیز کی طرف جا رہے ہیں تو ہم نے ایک دوسرے سے گھر کے اندر بات تک کرنا جو ہے وہ اب ناگوار کے، ہر بچے کے ہاتھ کے اندر موبائل فون ہے، پیرنٹس کے ہاتھ کے اندر موبائل فون موجود ہیں۔ لیکن اب وہی سلسلہ دوبارہ اب ایک مغرب کے وقت اور سحر کے ٹائم کے اوپر آپ کو وہی منظر دوبارہ سے نظر آتا ہے۔ یعنی کہ سال کے 12 مہینوں کے اندر اگر آپ جائیں تو 12 مہینوں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایک دفعہ پھر دسترخوان کے اوپر بچے بڑے بزرگ ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور ایک جگہ کے اوپر کم از کم تھوڑی دیر کے لیے ان سے یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے۔ بالکل۔ تو جو نماز کے بارے کے اندر کہ نماز جو ہے ہمیں اجتماعی کیوں حکم دیا گیا ہے کہ نماز آپ جا کے مسجد کے اندر باجماعت ادا کریں، اور جو ہمارے یہاں پہ مسجد کا مقصد اور جامع مسجد کا جو کانسیپٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ہمارے مسلمانوں کے اندر سے جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ باجماعت نماز ادا کرنے سے ہم اپنے ارد گرد پڑوس کے لوگوں کو، محلے داروں کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا پڑوس کے اندر رہتا ہے، یہ میرا محلے دار ہے، اس کے یہاں پر یہ پرابلمز ہیں، یہ پرابلمز ہیں، تو مل جل کر اس کو ایک اجتماعی طور کے اوپر ہم جو ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جامع مسجد کے اندر جو نماز جمعہ کے اجتماع ہوتے ہیں یا عیدین کے اجتماع ہوتے ہیں تو دور دراز کے علاقے کے لوگ آ کے اس مسجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک اجتماعیت یعنی کہ مسلمانوں کی ایک اجتماعیت کا جو ہے ہمیں سامنے جو ہے وہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جیسے جیسے ہم قرآن سے دور ہوتے گئے، دین سے دور ہوتے گئے، وہ اجتماعیت ہم مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کئی صدیوں تک مسلمان بادشاہوں نے حکمرانی کی ہے، ٹھیک ہے، کئی جو ہے وہ، لیکن یہ جتنی آپ اس وقت ٹیکنالوجیز کی جو ہم بات کرتے ہیں یا ہم جب کتابوں کے اندر سائنس کے اندر پڑھتے ہیں، جابر بن حیان کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے مسلم سائنٹسٹ کی ہے۔ صرف جو
گورے آئے, انہوں نے اس کے اندر جدت اختیار کی اور اسی ٹیکنالوجی کو آگے کی طرف لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا مغرب کی جو ہے کیوں جو ہے وہ سارے کام ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو یہ اسلام, قرآن, دین اور نماز جو ہمیں اجتماعیت کا سبق دے رہا ہے وہ آہستہ آہستہ ہم سے, مسلمانوں سے اور بچوں سے بہت کوسوں جو ہے وہ دور جاتا جا رہا ہے. بالکل بالکل. ہمیں دوبارہ جو ہے اس سطح کے اوپر آنا چاہیے کہ جو ہم نے, یعنی کہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو ہم وہ فرقہ بندی کی طرف چلے گئے, ہم لسانیت کی طرف چلے گئے, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تم تفرقے کے اندر نہ پڑو. ہم یعنی کہ اگر دنیاوی سطح کے اوپر پہنچیں تو ہم لسانیت میں تقسیم ہو جائیں گے, ہم پنجابی, پٹھان, مہاجر اس قسم کے ان فرقہ بندیوں کے اندر چلے گئے. اور اگر آپ دینی سطح کے اوپر چلے جائیں تو ہم اس سطح کے اوپر تقسیم ہو گئے کہ یہ اہل حدیث, یہ جو ہے آپ کا دیوبندی, یہ بریلوی. بھائی ہیں تو سب مسلمان, سب کی کتاب ایک قرآن پاک ہے. کون سا مفتی, کون سا یعنی کہ فرقے کا شخص کیا قرآن پاک کا ایک نقطہ ادھر سے ادھر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن جب ہم نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں, اب نماز جیسے اگر میرا کیونکہ تعلق اسکول سے, کالجز سے ہے, اگر بچے کا جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے وہ صبح 8 بجے سے دوپہر 1:30 تک کا ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی بچہ کوچنگ پڑھ رہا ہے یا سیلف اسٹڈی کر رہا ہے یا اپنے ٹیچر سے آگے جا کے پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی ایڈیشنل اسٹڈی ہے. اسی طریقے سے اگر نماز ختم ہونے کے بعد کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے, کوئی اس سے زیادہ نوافل ادا کر رہا ہے, تو وہ ایڈیشنل اپنی عبادت جو ہے وہ کر رہا ہے. لیکن جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے, جب اللہ اکبر کہتا ہے اور جب سلام پھیرتا ہے تو اس وقت تک وہ کسی قسم کی کوئی کسی تفریق کے اندر نہیں ہوتا. وہی جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, وہی سبحان پڑھتا ہے, وہی التحیات پڑھتا ہے, وہی رکوع کے اندر جاتا ہے جو تمام مسلمان پڑھتے ہیں. لیکن سلام پھیرنے کے بعد پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ اس کا اتنا بڑا ثبوت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرے اور حج کی صورت کے اندر دیا. آپ دیکھیں کہ جب عمرے اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی رنگ, کوئی ذات, کوئی نسل نہیں ہوتی. یعنی کہ جب ہم عرفات کے گراؤنڈ سے نکل کر جب ہم آتے ہیں مزدلفہ کے اندر, جب ہم وہاں پہ قیام کرتے ہیں تو وہاں پر کروڑ پتی, ارب پتی بندہ بھی زمین پر لیٹا ہوا ہوتا ہے اور ایک غریب بھی, اور سب کے پاس صرف 2 کپڑے سفید جو اسی کے اندر وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہمیں جو ہے وہ یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے سب برابر ہیں, کسی کے اندر کوئی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر یہ بات کہی تھی کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر, اور کسی اجمی کو کسی عربی پر, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی چھوٹے کو کسی بڑے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں. یہی ہمارا اسلام ہے, یہی ہمارا دین ہے. لیکن ہمیں اس کو پھر سے ایک دفعہ جو ہے وہ لانا پڑے گا اجتماعی سطح کے اوپر. اس کے اندر ہم سب قصوروار ہیں, اساتذہ قصوروار ہیں, معاشرہ قصوروار ہیں, جو لوگ اس کا ذمہ لیے ہوئے وہ لوگ بھی اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر قصوروار ہیں. تو ہمیں دوبارہ اس طرف اجتماعیت کی طرف, یہ رمضان ہمیں اجتماعیت کا تراویح ہوتی ہیں, سحری ہوتی ہے, لوگ جاگتے ہیں 10 دن تک, لوگ ایک مسجدوں کے اندر ایک بھرپور اجتماع ہوتا ہے, سب جو ہے ہم قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن کو سننے کے اوپر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے بالکل بجا فرمایا کہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے. شہراز تنوری صاحب آپ کی جانب آؤں گا, ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی ساری پاکستان میں جماعتیں ہیں, صرف پیپلز پارٹی کا ہی انتخاب کیوں کیا اور کب کیا, کب جوائن کیا؟ یہ جو آپ کی پوری ایک سیاسی جو جرنی ہے اس کے بارے میں آپ ناظرین کو بتانا چاہیں گے. میں پہلے آپ کو اور میٹرو چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بلایا, اور میں نے جو ہے 2017 میں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی. بیسکلی ہم بائی برتھ تھے, مگر کراچی کے اندر ہماری پاپولیشن ہزارہ ڈویژن کے لوگوں کی بہت تھی, مگر کوئی اور مسائل بھی ان کے لیے بہت تھے. اسی وجہ سے ہم نے یہ جوائن کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر کے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہم کیوں نہ فائدہ لیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں گراس روٹ پہ, ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے, بہت ساری چیزوں, ڈبل ایڈریسز کے جو مسائل ہیں, اس پہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پیپلز پارٹی جوائن کرنے سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اور ہمارے ہزارہ ڈویژن کے کافی سارے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور بلدیات میں انہوں نے ایک بھرپور تعداد میں جو ہے وہ شمولیت کی اور الیکشن جیتے. اور ماشاءاللہ چیئرمین, وائس چیئرمین اس وقت کراچی کے اندر ہمارے کافی کثیر تعداد میں جو لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور جڑ رہے ہیں, اور اس کا ایک بڑا فائدہ ہمارے لوگوں کو ہو رہا ہے. علاقائی سطح پہ بہت ساری چیزوں کو فائدہ ہے. اچھی بات ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کے اندر آپ کی ذمہ داریوں میں کیا کیا کام آتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہماری اپنی کمیونیکیشنز جو ہمارے اپنے کمیونٹی بیس لوگ ہیں
ان کو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر ہماری جو ہمیں ذمہ داری ملی ہے اس پہ ہم کام کرتے ہیں اور الحمدللہ اس کا ایک اچھا رزلٹ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا شراز صاحب ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی اتنی اچھی ہے کہ میں امپریس ہو رہا ہوں. کبھی شوبز سے کوئی آفر آئی آپ کو, کوئی ڈرامے وغیرہ کی؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرتے. اگر آفر آئے وہ بیٹھے میں شوبز سے تعلق ہے, میں تو ان کیا کہنا چاہیں گے ذاکر بھائی, کیا کہنا چاہیں گے ذاکر بھائی؟ ذاکر بھائی کے تو میں پروگرام دیکھتا ہوں نا, یقین مانے اتنا مزہ آتا ہے. ذاکر بھائی بہت بڑی شخصیت ہے, بہت بڑا نام ہے ہماری, لیجنڈ ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس پارٹی میں یہ ہے ملائیت نہیں ہے کہ یہ کوئی شوبز میں نہیں آ سکتے, ایسا ہی ہے. ہیرو آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ سر آ گئے لے جی, آپ کو آفر بھی آگے بیٹھے بیٹھے. چلے گی تو ذاکر بھائی کی محبت ہے. سر سلیم بیٹھے یہاں پہ ماشاءاللہ, اور سر سلیم کی میں بات ابھی آگے بڑھاؤں گا. سر سلیم جیسے آپ نے بتایا نا سر, آپ نے کہ موبائل کی وجہ سے ہم فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتے, بالکل ایسا یقین کیجیے گا. مجھے تو اتنا موبائل چلانا بھی نہیں آتا اور نہیں آتا, لیکن میرے ساتھ ایک بہت پہلے آپ کے شاگرد میرا بیٹا علی, ایک چھوٹا تھا اور میرے پاس کام کی مصروفیات بہت تھی, تو یہ 1 سال کا ہوا میں نے کوئی توجہ نہیں دی, 2 سال کا ہوا میں نے کوئی ایسی توجہ نہیں دی. صبح آتا تھا میں سحری کے ٹائم اور نماز پڑھ گئے اور بس وہ سو گئے, شام کو نکل گئے. 3 سال کا جب یہ ہو گیا تو ایک دفعہ اس کو میں گود میں لینے لگا. جب میں گود میں لگا چیخ مار کے بھاگا. میں نے کہا یار اس کو بچے کو کیا ہو گیا, یہ میرا ہی بچہ ہے, یہ کیا ہو گیا اس کو؟ اس کی ماں کہنے لگی کبھی گود میں لیا اس کو آج تک, بھائی اس کو ٹائم دو تو یہ تمہارے پاس بھی آئے گا, یہ پتہ چلے گا کیا ہوگا. تو وہ تو خیر میری مجبوری تھی. اور پھر اس کے بعد جو ہے بھائی میں نے اس کو برتھ ڈے بہت پسند تھی, تو میں ہر ہفتے اس کی برتھ ڈے کر دیتا تھا, ہر مہینے برتھ ڈے کر دیتا تھا تاکہ میری یہ قریب آئے. تو اگر وہ چلو وہ تو میری مجبوری تھی, لیکن موبائل مجبوری نہیں ہے گی. موبائل میں تو لوگ ایسا گھس گئے یقین کیجیے گا, بلکہ میں گھر کی بات ہی کروں, میں تو اب علی کی بات ہی کروں گا کہ 5-5 4-4 گھنٹہ موبائل کو دیکھنا اس طرح کر کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور بھائی, اور جیسے ابھی سر نے جامع مسجد کا بتایا, مسجد میں تو پہلے ایسا ہوتا تھا, ہمیں بھی یاد ہے کہ اگر کوئی نمازی عصر میں یا ظہر میں یا مغرب میں نہیں آیا تو بندہ پریشان ہو جاتا تھا. اس سے پتا تھا کہ 9 نمبر گلی میں رہتا ہے, 8 نمبر گلی میں رہتا ہے, اس کے پاس جاتے تھے, اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کیوں نہیں ہیں. تو یہ محبت, یہ پیار, یہ بالکل ایسی ہونی چاہیے اور اللہ کرے ایسا ہو. اور دوسرا میں وہ محبتیں جو اپنا وہ ختم ہو گئی ہیں, جو افطاری کے ٹائم گھروں سے پلیٹیں وغیرہ آنا جانا, سر بالکل ایسے ہی تھا. وہ ختم ایک دوسرے کے گھروں آنا جانا, سویاں پکا کے جو ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کوئی نئی ڈش بنتی تھی وہ ایک دوسرے کے گھر کے اندر دی جاتی تھی, وہ بالکل اب ختم ہوتا جاتا. بس سر اب آپ شروع کریں اس کو, اور میرا گھر آپ نے دیکھا ہوا ہے. جی جی مجھے کب آنا یہ بتائیں سر, مجھے کب آنا یہ بتائیں. اچھا مفتی صاحب بڑی دیر سے خاموش بیٹھے دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب, سر سلیم نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ نہ کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو, تو یہاں پر اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن کریم نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقوں میں نہ پڑو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راہ ہدایت ہے, جو ہدایت کا راستہ ہے, وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے, وہ راستہ جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے, اس راستے پر چلیں. تو باقی جو تفرقے ہیں, تفرقے 72 تو بنی اسرائیل کے تھے, 73 تو اس امت کے بننے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر وضاحت کر دی گئی ہے کہ ان 73 فرقوں میں سے ناجی جماعت کون سی ہوگی, جنتی جماعت کون سی ہوگی, ہدایت والی جماعت کون سی ہوگی. تو بہرحال تفرقوں میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ وہ راستہ اپنائیں جو راستہ قرآن کے مطابق ہو, رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اصحاب کی محبت سے ملتا ہو, حضور کی اولاد سے محبت والا راستہ ہو. تو یہ یقینی طور پر وہ راستہ ہے کہ اس راستے پہ چلنے والا بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ماہ سیام ماہ غفران کا مہینہ ہے, بڑا عظیم مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی جو عظمتیں فضیلتیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان اور یقین اور اخلاص کے تحت حاصل کریں. ایک روایت ہے جو میں آپ کو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک ہے. یہ روایت مستدرک حاکم کتاب کا نام ہے, اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 170 ہے, حدیث نمبر ہے 7256. اور یہی روایت صحیح ابن حبان, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 140, حدیث نمبر ہے 409. اور یہی روایت صحیح ابن خزیمہ, اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 192, حدیث نمبر ہے 1888. اور سنن بہقی کتاب کا نام ہے, اس کی جلد 4 صفحہ 304 ہے, اور حدیث نمبر ہے 8287. اور اس کے علاوہ یہی روایت مصنف ابن شیبہ, اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270, حدیث نمبر ہے 8871.
اور یہی روایت موجم اوسط کے اندر بھی موجود ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 19 اور حدیث نمبر ہے 8994، مسند بازار کی حدیث نمبر ہے 1405 اور الترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر ہے 330 اور اس کی حدیث نمبر ہے 2591۔ سبحان اللہ۔ یہ سارے انٹرنیشنل حوالے ہیں۔ تو روایت کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا احضر المنبر، کہ میرے ممبر پہ قریب حاضر ہو جاؤ۔ فحضرنا، کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی ہم حاضر ہو گئے تو رسول اللہ نے 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین۔ تو صحابہ حیران ہو گئے، پوچھیں یا رسول اللہ آج تک ہم نے ایسا معاملہ نہیں دیکھا کہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی سنائی نہیں دیتا، آپ آمین فرماتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بدبخت ہو گیا وہ بندہ کہ جس کے پاس ماں باپ اور ان کی قدر نہ کر سکا، اور بدبخت ہے وہ بندہ، ناکام ہو گیا وہ بندہ کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر جملہ ارشاد فرمایا نا، آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے فرمایا کہ ناکام ہو گیا یا بدبخت ہو گیا، بدقسمت ہو گیا وہ بندہ کہ جس کے پاس رمضان جیسی عظیم نعمت ہو اور وہ رمضان کا احترام کرتے ہوئے نہ روزہ رکھ سکا، نہ تراویح ادا کر سکا۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں باتوں کے جواب میں کہا آمین آمین آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان اللہ کی بڑی نعمت ہے، رمضان کے احترام کریں، قدر کریں، اس کے سحر و افطار کو آپ اللہ رب العالمین کی رضا میں گزاریں۔ یقین کیجئے دنیا میں بھی کامیاب ہیں، قبر میں بھی کامیاب ہیں اور حشر میں بھی کامیاب ہیں۔ انشاءاللہ۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم لیتے ہیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین، اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے نعتیہ مقابلے سرکار کی نعتیں واہ بھائی واہ کا، اور مقابلے کی پہلی شریک ہیں ہانیہ۔ جی ہانیہ شروع کیجئے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، 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 بس میرا مدعا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں، یا محمد ہے یا مدینہ ہے۔ ہانیہ، اور اب میں گزارش کروں گا محمد سے کہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ یہ تھے محمد، اور اب میں گزارش کروں گا روحا حیات سے۔ جی روحا۔ سکون پایا ہے بے کسی میں،
ابد گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے نکل گیا. مفتی صاحب کیا کہنا چاہیں گے ان تینوں کے بارے میں, کیسا پڑھا؟ تینوں نے بہت اچھا پڑھا ہے, لیکن ان تینوں میں سے کس نے سب سے اچھا پڑھا یہ تو سننے والے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں زیادہ اختیار ہے. میری نظر میں جس لڑکی نے سب سے اینڈ میں پڑھا اس نے بہتر پڑھا ہے, اور باقی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہارتا تو کوئی بھی نہیں ہے, سارے جیتتے ہیں. بالکل جیسے کہ آپ کے پروگرام کی یا ایک تو کوئی جیت کے جاتا ہے یا کوئی سیکھ کے جاتا ہے. اور ناظرین ایسا ہی ہے جیسا مفتی صاحب نے کہا کہ آج کی جو ونر ہے ان کا نام ہے روحا حیات. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور آپ دونوں بھی تیاری سے نیکسٹ ٹائم آئیے گا اور انشاءاللہ جیت کے جائیے گا. اور شراح صاحب آپ کی جانب آؤں گا, کیا ناظرین کو پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے, اور میں کہتا ہوں جتنا لوٹ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رحمتیں لوٹیں اور برکتیں لوٹیں, اور کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں جتنا اللہ کو یاد کریں, انسانیت کی خدمت کریں, اور جتنے اچھے کام آپ کر سکتے ہیں. رمضان کا پیغام تو یہی ہے. اچھا, لوٹنے سے یاد آیا, یہ جو آج کل ڈکے جو لوٹنے میں سرگرم ہے, ان کے لیے بھی کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے ان کی روک تھام کے لیے؟ سر حکومت لگی ہوئی, مگر بات یہ ہے اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اب ہم اپنے حساب سے دیکھتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ڈکیت کہاں سے آ جاتے ہیں. اب کسی کو بتا کے تو آتے نہیں ہیں, وہ آتے سرپرائزنگ طور پہ اور اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. پولیس کہتے چڑھتے ہیں تو وہ پھر عوام کے سامنے یا میڈیا میں وہ چیز آئی جاتی ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آپ کے پاس فارمولا کوئی اس کی روک تھام؟ دیکھیں اس میں تو حکومت سندھ خود اس کام میں کافی لگی ہوئی ہے, کوشش کر رہی ہے, مگر دیکھیں اللہ دین کا چراغ ہے. اس میں بھی راؤ صاحب ہم اپنی اسلامی اور اسلاف سے ہٹ گئے نا. لیکن سعودیہ بھی تو ہے نا, وہاں پر اگر چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. یہاں پر چور چوری کرتا ہے تو اس کو لفافہ پہنچا دیا جاتا ہے. ایسے ہی اس لفافے کے اندر جتنے میں اس نے واردات کی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے 1 لاکھ میں سے اگر 50,000 میں پولیس کو دے رہا ہوں تو 50,000 میں جو پروفٹ تو بچ رہے ہیں, اگلی دفعہ وہ 3 لاکھ کی ڈکیتی مارتا ہے, 1 لاکھ ادھر پہنچا دیتا ہے, 2 لاکھ اپنے پروفٹ میں رکھ لیتا ہے. سارا کمیشن والا سسٹم چل رہا ہے. سر کو تو پورا سارا حساب کتاب. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اسلامی اسلاف سے جیسے جیسے دور ہٹتے جائیں گے تو بہراوی اسی طریقے سے آپ کی بڑھتی ہے. یعنی آپ کے مطلب قانون جو ہے وہ سخت ہو. حکومت وقت کا کام ہوتا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا کوئی پاکستان, اس کا کام ہے کہ کم سے کم جو یہ لوگوں کے مین ایشوز ہیں نا, ان پہ. بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا ایک نظام ہے, بس وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور ذاکر بھائی معذرت چاہوں گا, اگر یہاں پر بھی یہ قانون ہو کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو سارے لوگ کیسے نظر آئیں گے یہاں پہ؟ لوگ چوری کرنا چھوڑ دیں. آپ نے سوال بھی کیا, جواب بھی دے دیا کہ سارے لوگ کیسے نظر آئیں گے. ہاں, وہ ایک تھا نا, کسی نے کہا کہ یار آپ چلے جاؤ, آپ کو سبزیاں. میرا ایک دوست ہے, وہ گنے کی مشین پہ کام کرتا تھا, یار اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. وہ کیا کرے, کہنے لگا اس کو سعودیہ بھیج دیتے ہیں. وہاں جا کے کیا کرے گا, کہہ رہا ہے چوریاں کرے گا. ٹھیک ہے بھائی, وہاں تو پکڑ کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں نا. بالکل سمجھ گئے, تو یہاں سے تیار بھیجو. یہاں سے تیار بھیجو. بات یہ ہے کہ بھائی اگر ڈر اور خوف ہوگا, دیکھو بچے کو اگر خوف ہے ماں باپ کا تو وہ بار کو ایسی حرکت نہیں کرے گا. اور اسی طرح اگر اس کو شاگرد کو استاد سے ڈر ہے تو وہ کلاس میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرے گا. اور میں کہتا ہوں قانون کا ڈر ہوگا راؤ صاحب, تو قانون میں سختی ہوگی, خوف ہوگا کہ نہیں اگر میں نے پکڑے جانا ہے تو میں نے بچنا نہیں ہے گا. بالکل, تو پھر ہر چیز میں کمی آ جائے گی. اور مجھے اسپانسر والوں کا خوف ہے کہ اگر ان کے کمرشل نہیں چلے تو پروگرام بند ہو جائے گا. اسی لیے ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, اور شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس, کی شب اسرا خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس. اور گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں, مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر اتنے شیدائی کہ بس.
خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بزم سناگر اور ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بزم سناگر میں اس وقت ہوا ہے تقریری مقابلے کے سیگمنٹ کا اور میں آپ کا میزبان فرزان احمد آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بھی ہمارے درمیان 3 پارٹیسپینٹ موجود ہیں جو ایک بہت ہی خاص موضوع پر تقریر پیش کریں گے۔ ان کی تقریر سے پہلے میں متعارف کرواتا چلوں ہمارے جو اس مقابلے کے منصف آپ روزانہ انہیں دیکھتے ہیں، حسن مرزا صاحب یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں حسن؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ حسن، آج بہت خاص موضوع ہے، رمضان مبارک سے تعلق رکھتا ہے کہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ تو آج دیکھتے ہیں ہمارے جو ننھے مقررین ہیں وہ کس طرح کی تقریر پیش کرتے ہیں، اور میں ان کی تقریر سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جتنے سیگمنٹس ہیں ان سب کو کامیاب بنانے میں ہمارے سپانسرز کا بہت بڑا تعاون ہے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا cards.pk.com کا، اور cards.pk.com کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ایسا آن لائن پلیٹ فارم ہے خواتین و حضرات کہ یہاں پہ آپ گھر بیٹھے الیکٹرانک آئٹمس آرڈر کر سکتے ہیں، یعنی آسان اقساط پر آپ ٹی وی، LED، فریج، AC اور ساتھ ساتھ موبائل بھی گھر پر منگوا سکتے ہیں آسان اقساط پر، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی آسانی کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشر، اس کے ساتھ ساتھ ٹائم ویژن مارکیٹنگ، بسم اللہ ریزیڈنسی بائی میادات ہولڈنگ اور نیلسن پینٹ رنگ زندگی کا۔ نیلسن پینٹ والے کہتے ہیں کہ 25% ایکسٹرا کوریج، یعنی آپ کم پینٹ کے اندر، کم مقدار پینٹ کے اندر آپ زیادہ ایریا کو کور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہر پل تازہ چائے، اسپیشل وائٹ اسپیکٹوس، اور اس کے ساتھ ساتھ ریکول سیرپ جو رکھے معدے کو ہر دم کول۔ میں گزارش کرتا چلوں اپنے تمام مقررین سے کہ جو تقریر یہاں پر پیش کریں گے ان کے پاس 2.5 سے 3 منٹ کا وقت ہے، تو کوشش کریں کہ اپنی تقریر کو اسی دورانیے کے اندر مکمل کریں، ورنہ ہمارے منصف کو جو کہ آج بڑے سخت موڈ میں نظر آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے مارکس ڈیڈکٹ کر لیں گے آج، ٹھیک ہے؟ تو خیر، آج کا جو موضوع ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے درمیان جو تقریر پیش کر رہے ہیں ہمارے ننھے مقرر آیان، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ جینے کا جسے پاگل کرینا ہے آ گیا، جینے کا جسے پاگل کرینا ہے آ گیا، رونقوں برکت کا خزینہ ہے آ گیا، انعام خداوندی ہے امت محمد کے لیے، ممنون ہوں کہ میری بخشش کا مہینہ ہے آ گیا۔ عالیہ وقار، ماہ رمضان سال کے 12 مہینوں میں سے وہ مہینہ ہے جس کا انتظار تو بے صبری سے ہر مسلمان، مرد، عورت، بچے تک کو ہوتا ہے، لیکن جب یہ ماہ مقدس نصیب بنتا ہے تو ہماری بد نصیبی اس سے فیضیاب نہیں ہونے دیتی۔ صدر محترم، ماہ رمضان کا اصل مقصد جہاد بن نفس ہے، لیکن آج ہم روزے کی تاریخ بیان صرف سحر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنے سے کرتے ہیں۔ اس تاریخ میں کہیں بھی یہ شامل نہیں کہ ہمیں سحر سے افطار اور افطار سے سحر تک برائی سے بچنا بھی ہے، کہیں بھی یہ شامل نہیں کہ ہمیں ریاکاری سے پرہیز کرنا بھی ہے، کہیں بھی یہ شامل نہیں کہ ہمیں خشیت الہی سے روزہ رکھنا ہے، نہ کہ خشیت خلق سے۔ علی وقار، دور حاضر کا مسلمان روزے کے اصل مقصد کو فراموش کر چکا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر امٹتے روزے کے بنائے جانے والے پوسٹ کلپس دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا مسلمان نے روزہ نہیں رکھا بلکہ کوئی جنگ کا میدان فتح کیا ہو۔ تھکے آرے وجود، پریشان چہرے، بیزار کن لہجوں سے بنائے جانے والے ولاگ روزے کے اصل مقصد کو کہیں دفن کرائے ہیں۔ آج افطار پارٹیوں کے نام پر سجائے جانے والے دسترخوان جو اپنی محفل میں جھوٹ، غیبت، بدگوئی سے 4 چاند لگا رہے ہوتے ہیں، ایک سچے روزے دار کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج زکوٰۃ پروگرامز میں راشن تقسیم کرنے کے نام پر جو ریاکاری کی جاتی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ روزے کے اصل مقصد کو حاصل کر چکے ہیں؟ نہیں عالیہ وقار، نہیں، کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کتنے ہی روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں سوائے بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، اور اب تو یوں لگتا ہے کہ ہماری گرد نواح میں موجود ہر دوسرا انسان انہی کوتاہیوں سے بھرپور ہے۔ شکریہ۔ واہ واہ، زبردست، کیا بات ہے، واہ زبردست۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ مجھے جیت کے آثار نظر آتے ہیں، ننھے مننے سے ہیں تلوار نظر آتے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات، ماشاءاللہ، بہت ہی کیا جوش خطابت ہے آپ کا، زبردست۔ اچھا، اگلی مقررہ ہے ہماری ابیہ عدنان۔ ابیہ عدنان بیٹا، روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج اس تقریر کے موضوع کو سنتے ہی ایک عجیب سے احساس شرمندگی نے مجھ کو بیٹا مائک اوپر کر لیجئے گا، اور یہ احساس اس وقت مزید بڑھ گیا جب میں نے اپنے
गिरदो नवाह पर नजर दौड़ाई और सोचना शुरू किया। मुझे लगा मेरी चारों समतर बसते अफराद का रोजा सिर्फ खाने पीने का रोजा है, क्योंकि मुझे अपने इर्द गिर्द ऐसे ऐसे मनाजिर नजर आए जो इस बात की तस्दीक करते हैं, अरे तस्दीक नहीं, मुकम्मल तस्दीक करते हैं। कहीं मैंने किसी हाथ में मोबाइल फोन पर चलते बेमायनी मनाजिर और बेलिहाज जुमलों को सुना, तो कहीं मैंने टीवी स्क्रीन पर चलते बेकार इश्तिहारात को देखा, कहीं मैंने ख़वातीन की महफिल जो सिर्फ 2 पर महदूद थी में ग़ीबत को सच की आदत से जुड़ता देखा, तो कहीं मैंने सड़क पर फैज गालियों के साथ नौजवानों को दस्तों गिरफ्तार देखा, तो कहीं मैंने रोजा रखकर सहर से शाम 5 बजे तक बंद खिड़कियों और दरवाजों के साथ किसी को सोता पाया, तो कहीं मैंने बजाय तरावी की अदायगी के रात भर किसी को मोबाइल फोन के साथ रत जगह मनाते देखा, कहीं मैंने बाजारों में नकदे मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ खवातीन को देखा, तो कहीं मैंने पार्लर में नंबर ना मिलने वाली खवातीन को अफसरदा देखा, तो कहीं मैंने वाह 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 अफ्तार पार्टी रोजा कुशाई के नाम पर कई गज पर पहले दस्तरखान देखे और नेमतों का जियान देखा, तो कहीं मैंने भूख से बिलखते ससकते बच्चे देखे, और ये सब देखकर मैं सच्चे दिल से पुकार उठी कि वाकई रोजा भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं। मेरा दिल चाहा ये मैं चीख चीख कर बताऊं कि ये माह मुकद्दस तो जिहाद बिन नफ्स का हुक्म देता है, झूठ, ग़ीबत, बदगोई की मुमानियत फरमाता है, बेहयाई और बुरे कामों से रोकता है, सब्र की तलकीन फरमाता है, लेकिन हमारा मकसद तो कुछ और ही बन गया है। सदाली वक़ार, आज इस मौजू पर तहरीर लिखने के बाद मुझे अपने ज़वाल की असल वजह समझ आ गई। मैं समझ गई कि इस अर्ज़ पाक पर खलीफतुल अर्ज़ होते हुए क्यों रुस्वा है, क्यों शर्मिंदा है, हम क्यों मजलूम वे बस हैं, हम क्यों मिस्ल गुलाम हैं, क्योंकि कसूरवार कोई और नहीं, हम खुद हैं। अली वक़ार, हम खुद हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका भी, और क्या जबरदस्त अंदाज से आज तकरीर पेश कर रहे हैं। मैं समझा था शायद राव साहब ही जोश में, लेकिन आज तो सारे मुकर्रीन भी जोश में नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, इन्होंने मोबाइल का जिक्र किया तो मुझे मोबाइल से एक बड़ी अहम बात याद आ गई, और मैं चाहूंगा कि उस बात का तस्करा यहाँ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा होगा। और जो हमारे नात के पार्टिसिपेंट्स हैं जो नातिया मुकाबले में शरीक हो रहे हैं, उनके बारे में नाज़रीन बताता चलूँ कि cardspk.com की जानिब से जो आखिरी मुकाबला होगा हमारा, उसमें जो फाते नात को होंगे उनके लिए मोबाइल फोन गिफ्ट के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये हम cardspk.com का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस पर। अब मैं अगले मुकर्रर की तरफ बढ़ूंगा। नदीम इनका नाम है, और ये भी बताएंगे कि रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं। जनाब सैयद, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं। मोर सामईन व नाज़रीन, रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो तमाम बुराइयों से दूर करती है। रोज़ा नाम है तकवा का, और तकवा नाम है हर बुरी चीज़ से रुकने का, लेकिन हम तो समझते हैं कि रोज़ा नाम है भूखा रहने का। नहीं सामईन कराम, नहीं, रोज़ा भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा नाम है बुराइयों से दूर रहने का, गुनाहों से परहेज का और अखलाकियात को अपनाने का। अगर तकवा नहीं तो रोज़ा कहा, अगर तकवा नहीं तो रोज़ा कहा, फ़कत भूखा रहना तो ये रोज़ा कहा। जब दिल में दहगे गुनाहों की आग, जब दिल में दहगे गुनाहों की आग, तो कैसा सजदा, कैसी फरमाबरदारी का बाग। मोहसामीन, रोजा भूखा रहने का नाम नहीं, रोजा में सिखाता है सब्र, बुर्दबारी, भाईचारा, अल्लाह की रजा कैसे हासिल की जाए। मोहसामीन, रोजादार जब से रोजे से होता है तो अल्लाह से बहुत करीब होता है, इसलिए अल्लाह का इरशाद है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। मोहसामीन, रोजादार जब रोजे से होता है, सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है, आप अगर टेलीविजन पे आके तकरीर कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। स्क्रीन को आप फेस कर रहे हैं और यही आपकी जीत है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगली मर्तबा और अच्छी तैयारी के साथ आना है। और अभी तो वो कहते हैं ना, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो अभी तो आपने बहुत आगे जाना है बेटा, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं बढ़ूंगा हसन मिर्जा की तरफ। उससे कबल मैं एक बार फिर आपने नाज़रीन को बताता चलूं कि cardspk.com की जानिब से नातिया मुकाबले में फाते नातखा को cardspk.com की जानिब से मोबाइल फोन गिफ्ट दिया जाएगा। cardspk.com कहते हैं कार्ड्स देगा आसान किस्तों पर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब घर बैठे ऑर्डर करें एसी, एलईडी, टीवी, फ्रिज और मोबाइल। जी हसन मिर्जा, क्या कहेंगे? मैं बस 2 बातें कह के गुजरना चाहूँगा जी। मुझे तकरीबन तीसरा साल है कि मैं राव साहब के साथ यहाँ मेट्रो के ऊपर मौजूद हूँ। सिर्फ एक बात की निशानदेही कि ज़माने कदीम से ये चलती हुई आ रही है रिवायत कि हम
رمضان رمضان بولتے ہیں، لفظ رمضان نہیں ہے، رمضان ہے، ٹھیک ہے. اس کا مادہ مصدر جو ہے عربی کے اندر رمز سے نکلا ہوا ہے، تو رمضان ہے. اس کا تقدس جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے. اور آخری بات بیٹا یہ ہے کہ جب ہم صدر علی وقار بولتے ہیں نا، وقار نہیں ہوتا، وقار ہوتا ہے. اور وہ جو صدر کی جو نشست ہوتی ہے وہ میزبانوں کی ہوتی ہے، منصف کی نہیں ہوتی. تو جب بھی آپ صدر علی وقار کو مخاطب کریں گے تو آپ میزبان کو مخاطب کریں گے، منصف کو مخاطب نہیں کریں گے. اس کے علاوہ تلفظات کے کافی مسائل تھے، لیکن آج کا مقابلہ بالکل یک طرفہ مقابلہ تھا، اور ہمارے پہلے مقرر جو تھے ایان وہ آج کے مقابلے کے فاتح ہیں. اور ابیہا جو ہیں وہ 2 نمبر سے پیچھے رہ گئی ہیں، دوسری پوزیشن کے اوپر ہے، اور ندیم آج ہمارے پاس تیسری پوزیشن کے اوپر ہے. بہت بہت مبارک. بہت بہت مبارک بیٹا ایان آپ کو. اور جی بالکل انہوں نے بہت اچھی تقریر پیش کی، اور اسی طرح بچے جو ہے وہ مقابلوں سے سیکھتے ہیں. مقابلے کا مقصد یہی ہے کہ بچے سیکھیں اور آگے بڑھتے جائیں اسی طریقے سے. اچھا حسن مرزا بھائی، چھیڑا انہوں نے بڑے سخت موڈ میں ہو تو مجھے تھوڑا سا چھیڑنے کا دل چاہ رہا ہے. آواز آپ نے غور کی، بچپن میں ایسی آوازیں آتی تھی کیسٹوں کے اندر، بولے گلزار کے، ایسے ہی تھا بالکل. اور اسی مذاق کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ لوگوں کو بہت پسند آیا ہوگا. کل انشاءاللہ 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.